ہیلو دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ناقابل فراموش واقعہ جو ہماری بہن کے ساتھ ایک سنسان اور خوفناک روڈ پر پیش آیا شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیں انہی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ واقعہ سنتے ہیں۔ میرا نام پونم ہے۔ میں اپنی ممی اور بہن کے ساتھ شہر سے باہر جا رہی تھی۔ گاڑی میں چلا رہی تھی۔ میں اس وقت 16 سال کی تھی اور میری بہن 20 سال کی تھی۔ دیر ہو چکی تھی لیکن ہم پھر بھی آرام سے تھے اور چکنا تھے، یعنی ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہم ایک ریاست سے دوسری ریاست کی طرف جا رہے تھے۔ ہم کافی دور تک گاڑی چلا رہے تھے، اس لیے ہمارا پیٹرول بھی ختم ہونے لگا تھا۔ حالانکہ میرے حساب سے جب ہم گھر سے نکلے تھے تو ہم نے گاڑی کی ٹینکی فل کروائی تھی۔ پیٹرول آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو گیا اور گاڑی رک گئی۔ جہاں ہماری گاڑی رکی تھی یہ ایک بہت ہی سنسان علاقہ تھا۔ بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ حالانکہ جب ہم گھر سے نکلے تھے تو اس وقت 14ویں کا چاند تھا، لیکن یہاں روشنی کے آثار تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ آس پاس بہت خاموشی تھی اور جانوروں کی آوازیں بالکل صاف سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میری امی میری بڑی بہن کے ساتھ پیٹرول ڈھونڈنے نکل گئیں اور میں اکیلی گاڑی میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے ان کا انتظار کرتے کرتے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا۔ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ آس پاس گھنا جنگل تھا۔ پھر میں نے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کی تاکہ مجھے کچھ تو نظر آئے۔ ابھی مجھے گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کیے ہوئے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ اچانک سے بند ہو گئی اور پھر سے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ میں گاڑی سے اتری تاکہ ہیڈ لائٹس چیک کر سکوں۔ میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس تک پہنچی ہی تھی کہ میرے کندھے بہت بھاری ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت ہی بھاری ہاتھ میرے کندھے پر ہو، اور ایسا فیل ہونے لگا کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ میں نے ایک دم سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی اچانک آن ہو گئی۔ پھر گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں مجھے دور ایک بہت ہی لمبی عورت نظر آئی جس کے بال اس کے چہرے پر تھے اور اس کا چہرہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا قد تقریباً 10 فٹ ہوگا اور اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پھر اچانک سے اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑنے لگے اور اس نے میری طرف انہی الٹے پاؤں کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی ساتھ میں نے بہت زور زور کا چلانا شروع کر دیا، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ میری آواز بھی نکلنا بند ہو گئی تھی۔ میرے پورے جسم میں کپ کپی طاری تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر یہیں پر گر جاؤں گی۔ لیکن مجھے اچانک یاد آیا کہ میری دادی نے ایک دفعہ مجھے ایک دھاگا دیا تھا اور دھاگا دیتے ہوئے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی بھوت پریت نظر آئے تو یہ دھاگا اس کے سامنے جلا دینا۔ خوش قسمتی سے یہ دھاگا میری کلائی پر بندھا ہوا تھا، لیکن دقت یہ تھی کہ لائٹر میرا گاڑی میں پڑا ہوا تھا۔ میں بھاری پاؤں کے ساتھ گاڑی کی طرف بھاگی، گاڑی کا دروازہ کھولا اور لائٹر ڈھونڈنے لگی۔ مجھے لائٹر مل گیا، لیکن جیسے ہی میں نے باہر دیکھا تو وہ چڑیل وہاں نہیں تھی۔ میری نظر اچانک گاڑی کے ریئر مرر پر پڑی اور میں نے دیکھا وہ بھیانک عورت گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی، اور اس نے بہت بھیانک آواز میں میرے کان میں بولا، میں کافی عرصے سے پیاسی تھی، آج میں اپنے خون کی پیاس بجھاؤں گی۔ یہ سنتے ہی میری حالت خراب ہو گئی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس دھاگے کو اپنی کلائی سے اتارا اور لائٹر سے اس دھاگے کو جلایا۔ دھاگا جلاتے ساتھ وہ بھیانک عورت غائب ہو گئی۔ لیکن اس سب کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری امی اور میری بہن میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے اپنے اوپر گزرا ہوا یہ بھیانک واقعہ ان کو بیان کیا۔ میری بڑی بہن نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لیکن ایک بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ جب ہم گھر واپس آئے تو اس جگہ کو میں نے میپ پر تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ایسی کوئی جگہ میپ پر موجود ہی نہیں تھی۔ میں آج تک یہ بات نہیں بھول پائی اور شاید کبھی بھول بھی نہ پاؤں۔